میں چیف کی امریکی وزیر دفاع لائیڈ جیمز آسٹن سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی شراکت داروں کے تعاون سے سیلاب زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی۔ آرمی چیف کا سیلاب متاثرین کی امداد بحالی میں امریکی تعاون پر اظہار تشکر۔ ملاقاتوں میں تاریخی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ آرمی چیف کی فلوریڈا میں سمندری طوفان سے تباہی اور اموات پر اظہار افسوس بھی سامنے آئے۔ اس ملاقات میں تو یہ اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی امریکی وزیر دفاع لائیڈ جیمز آسٹن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ عالمی شراکت داروں کے تعاون سے سیلاب زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی۔ آرمی چیف کا سیلاب متاثرین کی امداد بحالی میں امریکی تعاون پر اظہار تشکر۔ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ ملاقاتوں میں تاریخی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف اور پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے۔ ڈالر کی اصل قدر 200 روپے سے نیچے ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر مفتاح اسماعیل سمیت کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف کی یہ یعنی میں اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوگی کہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ جلدی ہو اور اگلے الیکشن میں ہی شوڈ بی دی لیڈ جو ہے ایز پرائم منسٹر لیڈ پرسن پاکستان کے لیے۔ پوری پارٹی کی خواہش ہے، ان کو آنا بھی چاہیے، ان کا ملک ہے۔ عمران صاحب پیداوار ہی ڈیل کی ہیں اور ڈھیل کی ہیں۔ 1993 میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ بھئی ہماری پارٹی جوائن کریں، تو انہوں نے کہا نہیں ڈار صاحب میری توبہ میں کبھی بھی سیاست میں آؤں۔ میں ان کا بہت کچھ جانتا ہوں۔ اپنے آپ کی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر میرے ساتھ آپ نے متھا لگایا تو پھر میں آپ کا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ میں عوام کو بتاؤں گا۔ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اور وہ میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ 200 سے نیچے ہے۔ اگر وہ 200 سے نیچے ہے تو دیٹ مینس کہ جو بیلنس ہے وہ اسپیکولیٹو اینگل ہے، وہ کوئی اس سے پلے کر رہا ہے۔ وہ اپنے کروڑوں یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو 4000 ارب کا یہ پچھلے 4 سال میں ٹیکہ لگ چکا ہے۔ ہم نے PDL کو کم نہیں کیا، ہم نے اس مہینے نہیں لگائی۔ ہم نے قریباً اس میں جو لوز کرنا ہے نا، میں اس کے آلٹرنیٹ اس کو جنریٹ کر کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں واشنگٹن۔ میں دیکھتا ہوں مجھے کون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتاح صاحب بھی ریلیکس کریں۔ IMF کوئی آسمان سے اتری چیز نہیں ہے۔ I have been dealing with them 25 سال سے میں ڈیل کر رہا ہوں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تسلی بخش فارمولہ تیار کر لیا۔ آرٹیکل 245 کے تحت فورسز کو طلب کریں گے۔ رینجرز، FC، سندھ پولیس بھی ہوگی۔ خاطر جمع رکھیں، وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ میڈیا سے مخاطب تھے۔ کی بھی پوری تیاری ہے۔ وہ فتنہ ہے، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے۔ آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم فورسز کو کال کریں گے۔ رینجرز بھی ہوں گی، FC بھی ہوگی، اسلام آباد پولیس بھی ہوگی، سندھ پولیس بھی ہوگی۔ یعنی وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی۔ وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں پہ دھکیل کے آئیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، آڈیو لیکس میں سب موجود ہے۔ استعفوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں PTI کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے یہ لوگ اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 45.6% کم ہو گئی ہے۔
تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا. اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اس فیصلے کے لیے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکیہ سے بھیجی گئی 50 کشتیوں سے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کو منتقل کرنے میں مدد ملی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وفد نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی پر ترک ہلال احمر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ ہمیشہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے آگے آیا ہے. امداد بھیجنے پر صدر رجب طیب ایردوان اور ترک عوام کے شکر گزار ہیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ریلوے سسٹم کو بہت نقصان ہوا ہے. ریلوے کو اب تک تقریباً 525 ارب روپے کا نقصان ہوا. مال بردار گاڑیوں کے کرائے مناسب رکھیں گے. کرایوں میں اضافہ کیا ہے تاکہ بھیک نہ مانگے. خیرات مانگ کر ریلوے نہ چلائیں. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. سیلابی بارشوں سے جہاں وطن عزیز کے کروڑوں باسی بہت بری طرح متاثر ہوئے، وہاں ریلوے سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچا. اب تک کا جو ایسٹیمیٹڈ لاس ہے وہ تقریباً 550 ارب روپے کے برابر. اس مالی سال میں پاکستان ریلویز کی فائنینشیل پوزیشن کو بہت بری طرح جھٹکے لگے. اب راستہ کیا تھا ریلوے کو کنٹینیو کرنے کا، چلانے کا، اس کا پہیہ چلانے کا؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم بھی جا کے ہاتھ پھیلا دیں، پر ہاتھ کہاں پھیلائیں؟ جا کے کہاں پیسے مانگنے جائیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے تو اپنے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ پاکستان سے باہر ہاتھ پھیلائیں، تو یہی کام کرنا ہے. تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سندھ پولیس احتجاج روکنے اسلام آباد جانے کو تیار ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں تعینات کی جا سکتی. بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں مزید رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کھیل تماشا نہیں ہے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. بعد سے اب تک پیچ ورکنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ مسئلے موجود ہیں. اندر کی سڑکوں کا تو برا حال ہے. کچرے کا ڈھیر یہ شہر بنا ہوا ہے. کہاں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ؟ کہاں ہیں اس کے معاہدے؟ کون سی کمپنیاں ہیں؟ کن سے کک بیکس لیے ہیں انہوں نے؟ ہمیں گندگی کے ڈھیر میں اس پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے اور پھر اس پر بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے. بھائی تم بہت پاپولر ہو، جیت جاؤ نا، آؤ اور جیت کر کام کرو. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جنون طریقے سے لوگ آپ کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ کی پرفارمنس پہ تو ڈالیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ بھاگتے کس بات سے ہو اگر اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم ہے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور ان کی پسند کی جو جیب میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانے میں پورا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ مل کر جو ہے ہمیں اس حق سے محروم کر رہے ہیں کراچی. اس لیے کراچی میں بلدیاتی انتخاب یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس شہر کو میئر چاہیے منتخب، اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، اس شہر کو یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر چاہیے تاکہ کچھ تو داد رسی ہو سکے. سندھ پولیس احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہے، لیکن سندھ پولیس یہاں پر الیکشن کروانے کے لیے اسٹیشن پہ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نون لیگ رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیلاب متاثرین سے زیادہ اپنی سیاست کی فکر لاحق ہے. اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ ریاست پر حملہ آور ہیں. جھوٹے بیانیے کی حقیقت کھل کر عوام کے سامنے آ چکی. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کے کیا حالات ہیں، وہ کس طرح کٹھن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو فکر ہے تو اپنی سیاست کی ہے، اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ کی حقیقت یہ ہے کہ بار بار اپنے پارٹی کے ممبران کو، بار بار اپنے رفقا کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کا تماشا لگانا ہے، اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ پاکستان کے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے کہ ایک حساس ڈاکیومنٹ آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس کو گھر لے جاتے ہیں، اور گھر لے جانے کے بعد آپ اس کو گما دیتے ہیں اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہی تھا اور میرے سے گما ہے.